بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و بزرگی کی بریائی اللہ رب العالمین کے لیے وحدہ لا شریک کے لیے خاص اور مختص ہوں۔ انگنت تعداد درود و سلام امام الانبیاء، سید الکونین، فخر الرسل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ پر خاص ہوں۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ یقیناً یہ آیت کریمہ عام طور پر بھی خاص طور پر آپ نے رمضان میں علماء کرام سے جمعوں میں، خطبوں میں، دروس میں کثرت سے یہ آیت سنی ہوگی۔ شاید آپ اس بات کو سوچیں کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت، اب تو الحمدللہ ہم نے رمضان کے روزے بھی رکھ چکے ہیں مکمل، اب ان روزوں کی فرضیت کا ذکر، ان کے حوالے سے تعلیمات، آخر اس کا کیا مقصد ہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس آیت کریمہ کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق رمضان کے ساتھ خاص ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ سابقہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لہذا تم روزے رکھو رمضان کے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں رب العالمین فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے، اس حصے کا تعلق صرف اور صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ 12 مہینے اور بلکہ پوری زندگی کے ساتھ اس دوسرے حصے کا تعلق جڑا ہوا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تقویٰ تمہارے اندر آ جائے۔ تقویٰ ایک ایسی جامع حقیقت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جس شخص کے دل میں تقویٰ بسا ہو، وہ شخص کامیاب اور فوز عظیم پانے والا شخص ہے۔ ایک مکمل جامع حقیقت ہے، اس سے روگردانی، اس عمل سے کوتاہی برتنا، تقویٰ کو اختیار نہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ قرآن مجید میں جا بجا یہی پڑھیں گے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم عبادت اس لیے کرو رب کو منانے کے لیے، اور لعلکم تتقون، کہ اس عبادت کے ذریعے تم شاید کہ متقی بن جاؤ۔
رب العالمین روزوں کے ساتھ فرماتے ہیں ایمان والو تم روزہ رکھو شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ غرض کہ اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ جہاد ہے، وہ صدقات و خیرات ہیں، وہ تعلیم دین ہے، وہ تبلیغ دین ہے، ان تمام عبادات کا ایک مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا اس آیت کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کے ساتھ جڑا ہے، ہر دن اور ہر رات، ہر لمحے کے ساتھ جڑا ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں اور مقام پہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ یہ سب سے اول خطاب کن کو ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے ذریعے امت کے ہر فرد کو اللہ نے یہ حکم دے دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں حتیٰ کہ وقت یقین آ جائے۔ وہ وقت یقین کیا ہے؟ وہ موت کا فرشتہ تیری اور میری موت کی چٹھی لے کر آ جائے کہ چلو اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، اس رب کے سامنے حاضری دینی ہے۔ وہ وقت یقین ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، جس وقت میں کسی کو کوئی شک نہیں، ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے فنا ہونا ہے اس کائنات سے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کی عملی تفسیر کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اتنی کرو، اس انداز سے کرو حتیٰ کہ موت کا فرشتہ آ جائے، موت آ جائے۔ اس کی بہترین عملی تفسیر میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں ہیں جس کو مرض الموت کہتے ہیں، وہ بیماری کہ جس بیماری میں آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں تھے، بیماری میں تھے۔ رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے گھر تک چل کر جا سکیں، جبکہ آپ کا حجرہ مبارک وہ مسجد کے ساتھ متصل تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی اپنے قدموں پر چل کے مسجد تک جا پہنچے۔ اتنی کمزوری بیماری کی وجہ سے ناقاہت جسم میں آ چکی تھی، کبھی غشی طاری ہوتی، پھر افاقہ ہو جاتا، آپ پر پانی ڈالا جاتا، افاقہ ہوتا، پھر غشی طاری ہو جاتی، یہ کیفیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اشارہ کیا مسجد کی طرف لے جانے کا کہ مجھے مسجد کی طرف لے چلو۔ حدیث میں آتا ہے دو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا دیا، ایک صحابی نے دائیں طرف، دوسرے نے بائیں طرف آپ کو کندھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابہ کے کندھے پر سہارا لیتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، ذرا اس بات کو غور سے سماعت فرمائیے گا۔ یہ کون ہیں جن کے جانے پر جنت کے دروازے کھلنے ہیں؟ یہ کون ہیں؟ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات اس حد تک نہیں ہے کہ آپ چل نہیں پا رہے، دو صحابہ کا کندھوں کا سہارا لے کر آپ جا رہے ہیں۔ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتنی کمزوری اور نقاہت تھی کہ آپ کے پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے اور آپ کے قدموں سے زمین پر لکیریں لگتی ہوئی جا رہی تھیں۔ اللہ اکبر۔ قدموں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قدم کو زمین پر رکھ سکیں، قدموں کو سنبھال سکیں، جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی کہاں جا رہے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں مجھے مسجد طرف لے چلو۔ آج مجھے اور آپ کو الا ماشاء اللہ ہلکی سی تھکاوٹ ہو جائے تو مسجد کیا جانا،
جسم تھکا ہوا ہے کام کاج کر کے، محنت کر کے، اب نماز نہیں پڑھتے، آج نماز کی چھٹی کرتے ہیں، روزانہ تو پڑھتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تیری اور میری نماز، تیری میری عبادت، تیرا میرا مسجد میں آنا، قرآن کا پڑھنا، یہ ہلکی پھلکی تھکاوٹ بیماری سے اگر رک رہا ہے تو اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اس حدیث کا مطالعہ کر کے ذرا غور کر لے، وہ کہاں میں کہاں، ان کا مقام کہاں اور میں گناہگار کہاں۔ آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے جسم کو سنبھال سکیں، اپنے قدموں کو زمین پر رکھ سکیں اور اپنے قدموں کو سنبھال کر اللہ کے گھر کی حاضری دیں، اتنی سکت اور طاقت نہیں۔ بالکل جسم بیماری سے لاغر ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی صاحب وہ کہتے ہیں کہ مجھے مسجد کی طرف لے چلو۔ اللہ اکبر۔ مومن کبھی اللہ کی عبادت سے اکتا نہیں سکتا، مومن کبھی صرف رمضان میں عبادت نہیں کرتا، رمضان کے 30 راتوں میں، 30 دنوں میں روزے رکھ کے، قرآن پڑھ کے اس کے دل میں اکتاہٹ نہیں آتی، اس کے دل میں تو اور اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، اللہ سے ملاقات اور دیدار کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن سے اور محبت کرنے لگتا ہے، وہ مسجد سے اور زیادہ محبت کرنے لگتا ہے، اس کے دل میں دوری پیدا نہیں ہوتی، اس کے دل میں اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی، وہ اپنے اس رشتے کو توڑتا نہیں ہے، وہ اپنے اس رشتے کو، اس تعلق کو مضبوط بنیادوں پر قائم رکھ کے اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیشہ کے لیے رہتی زندگی تک، باقی سانسوں تک مجھے اپنے دین کے ساتھ جوڑے رکھنا، اپنے در کا بھکاری اور فقیر بنائے رکھنا، میں تیرے سامنے سجدے اور رکوع کرتا رہوں، تجھے مناتا رہوں۔ مومن ایسا ہوتا ہے۔ مومن صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کر کے مطمئن نہیں ہو جاتا، وہ یہ بات نہیں سمجھتا کہ میں نے حق ادا کر لیا ہے، بلکہ وہ اس بات کو سوچتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر پایا، مزید مجھے اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بئس القوم حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، یہ اللہ کا حق ہے، اس کی عبادت کرنا، اس کے آگے رکوع اور سجود کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کے نبی کی اطاعت کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ بئس القوم یعرفون اللہ لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، وہ قوم بدترین قوم ہے، وہ قوم بری قوم ہے، جو قوم اللہ کو پہچانتی ہے صرف اور صرف رمضان میں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی قدر، اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت صرف رمضان میں ہے، رمضان کے بعد تعلق ختم، وہ قوم بری قوم ہے۔ تو لہٰذا صرف رمضان تک کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آج اگر صحت دی ہے، ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اس صحت سے بھرپور فائدہ اٹھا لیجئے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیجئے، بھرپور انداز میں محنت کر لیجئے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اکثر یہ کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو، اپنا حساب خود کر لو، اس وقت سے پہلے کہ اللہ رب العالمین تمہارا حساب کرے۔ اللہ کے حساب کرنے سے پہلے اپنا حساب خود کر لو۔ جو لوگ اللہ کے حساب کرنے سے پہلے اپنا خود حساب کریں گے، ان کے لیے آخرت میں نرمیاں ہوں گی، سہولیات ہوں گی، آرام ہوگا، پریشانیوں سے حفاظت ہوگی۔ اور جو لوگ بے مقصد زندگی بسر کریں گے،
لا یعنی زندگی بسر کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں زندگی بسر کریں گے، پھر ان کو وہاں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں مل رہا۔ اللہ اکبر۔ آج رمضان میں اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، ارے بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، رمضان کا مہینہ ہے، ارے اللہ سے ڈر جا، مجھے روزہ ہے، اللہ سے ڈر جا، تجھے روزہ ہے، کچھ شرم کرو، رمضان ہے۔ یہ جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے آپ کو اور مجھے۔ کیا اللہ رب العالمین صرف رمضان میں اس کی بادشاہت اور حاکمیت ہے؟ کیا اس کی نعمتیں صرف رمضان تک کے لیے ہیں؟ کیا رمضان کے بعد اس کی نعمتوں سے ہم نے مستفید نہیں ہونا یا نہیں ہوئے؟ کیا رمضان کے علاوہ اس کی بادشاہت اور اس کی حاکمیت نہیں ہے؟ نہیں، اس کی مہربانیاں، اس کی رحمت اور شفقت، اس کا انعام اور احسان تیرے اور میرے اوپر سدا بہار ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن تجھے اور مجھے کیا چاہیے کہ صرف رمضان میں یہ تعلق نہ ہو، اللہ سے ڈرنے کا تعلق صرف رمضان میں نہ ہو، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کا تعلق خلوت میں، جلوت میں، تنہائیوں میں، راتوں کی تاریکیوں میں صرف رمضان میں یہ ڈرنا نہ ہو، یہ تعلق پوری زندگی کے لیے ہو، لعلکم تتقون، پھر تم متقی بنو گے۔ اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت ہمیشہ دل میں سمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کس انداز سے دعائیں کیا کرتے تھے، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہتے تھے لوگوں کے حوالے سے کہ یہ لوگ اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیں، اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنا تعلق یہ لوگ جوڑ لیں، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل کثرت سے اپنے دل میں رکھتے تھے۔ یہ پریشانیوں میں سے آپ کی بہت بڑی پریشانی تھی، اور اس پریشانی کا ذکر رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درد مندانہ اور فکر مندانہ سوچ کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر فرمایا۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنی جان کو، اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں اس غم اور فکر میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ان کی فکر میں آپ اپنی جان کو نقصان دے بیٹھیں گے۔ آپ ایسا نہ کریں۔ کہیں فرمایا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ ان پر اتنا افسوس اور غم نہ کریں۔ آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ دعوت دے دیں، ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے کامیابی ہے، نہیں لاتے تو ان کا معاملہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو ان کے غم میں مت ڈالیے، اتنا غم مت کریں کہ آپ اپنی جان کو تکلیف دے بیٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے فکر کرتے تھے۔ آج ایک باپ کو جو اپنے بیٹے سے بہت والہانہ اور شدید محبت رکھتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو ایک کانٹا چبھنا گوارا نہیں کرتی، بھائی بھائی کے لیے جان نچھاور کرتا ہے، لیکن آج ان رشتوں کو کیا ہو چکا ہے کہ یہ رشتے اپنے محبوب رشتوں کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں یہ فکر پیدا نہیں ہوتی، یہ کوشش اور جستجو نہیں کرتے کہ ان کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں۔ بھائی ایک بے نماز ہے تو کوشش کر کے، محنت کر کے اس کو اللہ کے گھر کی طرف لے کر آئیں۔ یہ نہیں ہوتا، کوئی شرک مشرکانہ عقائد کے اندر ہے، بدعات و خرافات کے اندر داخل ہو چکا ہے، ہم نہیں کوشش کرتے۔
ٹھیک ہے، وہ جانے، اسے کام جانے، ہم تو نہیں کر رہے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، دوسروں کی فکر رکھنا. ہاں ایسی فکر نہ کریں اتنا غم کہ آپ اپنی جان کو نقصان دے بیٹھے. آپ کا کام دعوت دینا ہے اور اللہ کے حضور دعا کرنا ہے دعوت کے ساتھ ساتھ، اللہ میری اس دعوت میں اثر پیدا کر، اس کو نصیحت دے دے، اس کو سیدھے راستے پر چلا دے. اللہ سے دعوت کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے، تب جا کر انشاءاللہ ہمیں برکات حاصل ہوں. اللہ اکبر. قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ اکبر، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک یہ میری وہ قوم جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ترک کر دیا تھا. یہ گلہ اللہ کے حضور پیش کیا جا رہا ہوگا، یہ گلہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. عزیزان اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ہم سے اور آپ سے محبت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اللہ اکبر. عزیزان اسلام، فکر کیجئے، اپنے اندر احساس پیدا کیجئے کہ اللہ اور اس کے نبی ہم سے کس انداز سے محبت کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن شکایات ہمارے حق میں یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ یہ وہ ظالم لوگ تھے، یہ وہ مرد اور یہ وہ عورت کہ جس نے قرآن کے ساتھ دنیا میں اپنا تعلق ترک کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اپنے پسے پوچھ ڈال دیا تھا. ہم سے آج کے پوچھ لے، کوئی شخص قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دے تو جی یہ گستاخی کی ہے، یہ گستاخ ہے، اس کو سخت سے سخت کڑی سزا دینی چاہیے. کیا یہ گستاخی نہیں ہے کہ اللہ کہے کہ تم سود نہ کھاؤ؟ اللہ کے قرآن میں موجود ہے. اللہ کا کلام یہ کہے کہ تم سود نہ کھاؤ، ہم کہیں کہ نہیں، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. اللہ کہیں کہ تم پورا ناپ تول کرو، دھوکہ نہ دو، ظلم نہ کرو، ہم کہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. جب تک ہم دھوکہ نہ کریں گے، خام مال کو اچھا مال بنا کر نہ بیچیں گے، ملمہ سازی کر کے دنیا میں زندگی بسر نہ کریں گے تو ہمارا گزارا نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں کہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے یہ بڑا قابل ہے. ایک باپ کے دو بچے ہوں، ایک بالکل سیدھا سادہ دکان میں بیٹھتا ہے، دوسرا بہت چرب زبان ہے، ہوشیار ہے، وہ دن کو رات، رات کو دن بنا دیتا ہے. باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا بڑا قابل ہے، یہ میری سب اولاد میں سے ہیرا بچہ ہے، یہ تو سب کچھ کر لیتا ہے. ارے بھائیو، ایسی تربیت مت دیجیے، ایسا مزاج مت اختیار کیجیے، نہ خود نہ اپنی اولادوں کو دیجیے کہ جس سے اللہ سے دوری ہو جائے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو جائے. سچائی کو، اللہ کی اطاعت کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کیجیے. تو جی ہاں، یہ بھی گستاخی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ ماننا. یہ ساتھی جو کچھ پیچھے بیٹھے تھوڑا قریب آگے ہو جائیے، باہر احباب آگے ہو جائیے، قریب ہو جائیں. اللہ اکبر. یہ اللہ کے رب العالمین کی نعمتیں، اللہ کے احسانات جو صرف ہم رمضان میں استعمال نہیں کرتے، یہ پوری زندگی استعمال کرتے ہیں. یہ ہوا ٹنوں کے ٹن استعمال کر رہے ہیں، جو چند سیکنڈ کے لیے اگر بند ہو جائے، جس کو خریدنا پڑ جائے یہ آکسیجن، کیا حالت ہو جاتی ہے. کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کو افورڈ بھی نہیں کر پاتے.
اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو یہ دے رہا ہے سلسلہ، یہ نعمت فری کی استعمال کر رہے ہیں، یہ پانی، یہ ہوائیں، بے شمار اللہ کی نعمتیں، یہ اللہ نے ہاتھ دیے، کان دیے، سننے کی صلاحیت دی، اپنے دل اور دماغ کی سوچ کو بیان کرنے کی اللہ نے، معافی ضمیر کو بیان کرنے کی اللہ نے صلاحیت اور توفیق دی۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ کچھ دن قبل ہمارے دوست ہیں، وہ ذکر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے، دیکھنے میں ظاہری طور بالکل ٹھیک ہے، کہتے مجھے اپنی زبان کا ذائقہ میرا ختم ہو چکا ہے، نہ خوشبو کا پتہ چلتا ہے نہ بدبو کا، اور اسی طریقے سے نہ کھٹے کا، نہ میٹھا، نہ مرچوں کا، زبان پر کچھ بھی احساس نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت، ہم جن کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ وہ اتنا غمگین پریشان، کہتا ہے مجھے اب پتہ چلا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی یہ محسوس کرنا، جبکہ اعضاء سب کچھ سلامت ہے، زبان بھی ہے، ناک بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کہتا ہے ایسے کھاتا ہوں جیسے اندر گھاس ڈال رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ جا کیا رہا ہے پیٹ میں اور منہ میں، سالن کھٹا ہے کیسا ہے کچھ پتہ نہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ میرے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے ہیں ساتھی، اچھے خاصے صحت مند، کبھی کبھی دیکھنا ہوتا ہے ان کو، ان کا جسم اوپر کا حصہ دائیں جا رہا ہے، ٹانگیں ان کی بائیں جا رہی ہوتی ہیں، آدھا جسم کہاں آدھا حصہ کہاں۔ میں نے پوچھا خیریت ایسا کیوں؟ کہتے مجھے ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے، وہ بیماری یہ ہے کہ دماغ کے ساتھ میرا جسم کنٹرول میں نہیں ہے، جسم میرے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ ایک دوائی ہے وہ استعمال کر لوں تو پھر 1-2 دن میں سیٹ چلتا ہوں، پھر یہ دماغ کا، یہ حرام مس کا یہ تعلق کنٹرول میں رہتا ہے، میں سیدھا چل لیتا ہوں، سب کچھ رہتا ہے، اور اگر جب وہ دوائی میں سستی ہو جائے کچھ ہو جائے پھر مجھے نہ ہاتھ کا پتہ نہ جسم کا پتہ، دل و دماغ کے اشاروں کے ساتھ یہ جسم نہیں چلتا۔ آپ نے اپنے چہرے پہ مکھی دیکھی، یہ محسوس ہوا کہ مچھر آیا، دل نے فوراً، دماغ نے، جسم نے دل و دماغ تک یہ بات پہنچائی کہ کوئی چیز یہاں پر بیٹھی ہے، اسی سیکنڈ سے بھی کم مقدار میں آپ کا ہاتھ فوراً یہاں پر پہنچتا ہے، آپ اس تکلیف کو ہٹاتے ہو، اس چیز کو دور کرتے ہو کہ یہ ہٹ جائے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب جس شخص کا یہ نظام ختم ہو چکا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے جسم کو کہاں بھیجنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اللہ کے بندو، غریبی ہے تو اس پر ناشکری مت کرو، کھانے کے ایک وقت کے لیے نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، جس حال میں ہو رب کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ نعمتیں تو ہماری سلامت رکھی ہیں، اللہ نے جو دولت دی ہے، جو نعمتیں دی ہیں، اولاد دی ہے، جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اپنا تعلق ہمیشہ کے لیے اپنے رب سے جوڑ لو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرے شکر گزار بندے بنو گے میں تمہیں اور دوں گا، ناشکری کرو گے پھر میں دیا ہوا بھی چھین لیتا ہوں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، میں دیا ہوا چھین لیتا ہوں، واپسی سلب کر لیتا ہوں۔ شکر کرو۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں کچھ یوں محسوس ہوتا ہے ہماری زندگی سے، رمضان کے چلے جانے کے بعد کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ قوم اللہ سے ملاقات کرنا بھول گئی ہے، اللہ کا دیدار بھول گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نے اور میں نے اللہ سے ملنا ہے، یہ ملاقات ہونی ہے، ہر صورت میں ہونی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اللہ کی طرف تو نے اور میں نے بھائی پیش ہونا ہے، حاضری ہونی ہے۔ اس حاضری کے لیے کچھ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک کے جانے کے بعد میرے اور آپ کی زندگی ایسی ہو جائے کہ جیسے ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن سے تعلق ختم، رمضان میں ہم نے ایک ختم کر لیا تھا، اب اس کو غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیں۔ قرآن کا 1 پارہ 2 پارے رمضان میں ترجمے کے ساتھ پڑھے تھے، اب اگلے رمضان میں پڑھیں گے۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے رمضان میں ادا کی تھی، اب سلسلہ ختم ہے۔ فجر کی نماز
5 نمازیں ہیں، لیکن فجر کی نماز ہم کراچی والوں پر معاف ہے. ہم نے فجر کی نماز کب پڑھنی ہے؟ 8 بجے. جب دفتر کے لیے اٹھنا ہے اس وقت فجر کی نماز پڑھنی ہے. اللہ اکبر. بہانے کیا؟ نیند پوری نہیں ہوتی. بہانہ نمبر 2 کیا ہے؟ حالات خراب ہیں، چوری ڈکیتی کا خطرہ ہوتا ہے. تیسرا بہانہ، محلوں میں کتے بہت پھر رہے ہیں. ارے اللہ کے بندے، جس کو ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اللہ کی قسم یہ بہانے اس کے لیے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. یہ سب عارضی چیزیں ہیں. تو اپنی حفاظت کر کے اپنے گھر سے نکل، دعائیں پڑھ کے گھر سے نکل. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکل. اللہ تیری بھی حفاظت کرے گا، تیرے بچوں کی، گھر والوں کی بھی حفاظت کرے گا. انشاءاللہ تیرے گھر کی دہلیز پر کوئی دشمن آ نہیں پائے گا. تو اس دعا کو تو پڑھو. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ لے، زمین و آسمان میں موجود کوئی بھی چیز اس شخص کا نقصان نہیں کر سکتی. کوئی جانور، کوئی سانپ، بڑے سے بڑے درندہ، وہ انسان ہو، وہ حیوان ہو، وہ جادو ٹونے ہو، ان تمام بلاؤں سے، ان جنات سے، شیاطین سے اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. تو یہ دعا پڑھ، اپنے بچوں کو پڑھا سکھا، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. نیند کا نسخہ، رات کو جلدی سو جائیں، رات کو وقت پر سوئیں، اس ذہن سے کہ میں نے اپنی مصروفیات کو بند کرنا ہے. اس وجہ سے یہ بڑے بڑے لمبے پروگرام سیاست کے، یہ ٹاک شوز مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے اللہ کے لیے صبح اٹھنا ہے، تہجد کے ٹائم اٹھ کر اللہ کے سامنے رکعتیں پڑھنی ہیں، رب سے دعائیں کرنی ہیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے. جب تو یہ سوچ اختیار کرے گا، اللہ تجھے توفیق بھی دے گا، اور اللہ یہ عمل کر لینے کے لیے تجھے صلاحیتیں اور اسباب پیدا فرما دے گا. جب ہماری نیت یہی ہو، عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے رمضان میں فجر کی نماز میں خوب رونق. اور خاص طور پر میں اعتکاف والے اپنے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں کو، ماں بہنوں کو کہہ دوں کہ جیسے رمضان میں تعلق ان 10 دنوں میں خاص طور پر آپ کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ رہا، یہ تعلق 12 مہینے ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ہو. فجر کی نماز یہ نہ ہو، یکم شوال کو تو عام طور پر فجر کی، عید کی نماز جلدی پڑھنی ہوتی ہے، لوگ آ جاتے ہیں اور ویسے چاند رات کو جاگتے ہیں، پھر 2 شوال سے پھر سناٹا ہو جائے. مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کے نمازی ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ العزیز میں اپنے محترم بھائی محمد اشرف صاحب سے انشاءاللہ رپورٹ لوں گا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ یہی بتلائیں انشاءاللہ کہ جو رمضان میں فجر میں رونقیں تھیں، اللہ کی رحمت سے وہی رونقیں ہمارے ہاں پورا سائل قائم رہیں. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کرو، فجر کے وقت میں، صبح کے وقت میں برکت ہے. ہم برکت کے وقت سو رہے ہوتے ہیں، برکت کے وقت اٹھیے، فجر کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیے، اللہ سے دعائیں کریں. پھر دیکھیں آپ کے بچوں میں، آپ کے گھروں میں کیسی روزی رزق کی برکت ہوتی ہے. گھر میں ایسا سکون کا سماں بن جائے گا اللہ کی رحمت سے کہ آپ کی زندگی سکون اور اطمینان سے بسر ہوگی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو. صرف رمضان نہیں، رمضان کے علاوہ بھی پوری زندگی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حتیٰ کہ موت کا فرشتہ تیری اور میری موت کی چٹھی لے کر آ جائے. چلے اللہ کے بندے، اللہ کی بندی، اللہ کی طرف سے تجھے بلاوا آ گیا ہے، رب کے حضور حاضر ہو جا. اللہ میری اور آپ کی وہ حاضری اچھی فرما دے. اللہ اپنا دیدار، اپنی ملاقات کا شرف نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.